حدیث نمبر 3751 سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ وارث کے لیے ہے۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ حدیث نمبر 3752 سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کے متعلق فیصلہ فرمایا کہ وہ وارث کے لیے ہے۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ حدیث نمبر 3753 سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کے متعلق فیصلہ فرمایا کہ وہ وارث کے لیے ہے۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ حدیث نمبر 3754 سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی چیز عمرہ کی تو وہ اس کی ہے، جس کو عمرہ کی گئی ہے اس کی زندگی میں بھی اور اس کے مرنے پر بھی رقبہ نہ کرو، پس جسے کوئی چیز رقبہ کی گئی تو وہ اسی کی راہ میں ہے۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ حدیث نمبر 3755 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ جائز ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3756 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک عمرہ جائز ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3757 طاووس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ اور رقبہ کو الگ کیا۔ حکم الحدیث ما قبل سے صحیح۔ حدیث باب نمبر 2 عمرہ کے بارے جابر رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کرنے والوں کے الفاظ کے اختلاف کا بیان۔ حدیث نمبر 3758 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن انہیں خطبہ ارشاد فرمایا تو فرمایا عمرہ جائز ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3759 عطا نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ اور رقبہ سے منع فرمایا۔ میں نے کہا رقبہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا آدمی دوسرے آدمی سے کہتا ہے یہ چیز تمہاری زندگی تک تمہاری ہے، پس اگر تم نے ایسے کیا تو وہ جائز ہے۔ حکم الحدیث آئندہ کے ساتھ صحیح۔ حدیث نمبر 3760 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ نے فرمایا عمرہ جائز ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3761 عطا نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی شخص کو اس کی حیات تک کے لیے کوئی چیز دی تو وہ اس کی زندگی اور موت دونوں صورتوں میں اس کی ہو جائے گی۔ حکم الحدیث ما بعد سے صحیح۔ حدیث نمبر 3762 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم رقبہ کرو نہ عمرہ کرو، پس جس نے کوئی چیز رقبہ کی یا عمرہ کی تو وہ اس کے وارثوں کے لیے ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3763 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عمرہ ہے نہ کوئی رقبہ، پس جسے کوئی چیز عمرہ کی جائے یا رقبہ تو وہ اس کی زندگی میں بھی اسی کی ہے اور اس کی موت کے بعد بھی اسی کی ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3764 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ ہے نہ رقبہ، پس جسے کوئی چیز عمرہ کی جائے یا رقبہ کی جائے تو وہ اس کی زندگی میں بھی اسی کی ہے اور اس کی موت کے بعد بھی اسی کی ہے۔ عطا نے کہا وہ بعد والے کے لیے ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3765 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقبہ سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے کوئی چیز رقبہ کی جائے وہ اسی کی ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3766 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے کوئی چیز عمرہ کی جائے تو وہ اس کی زندگی میں بھی اسی کی ہے اور اس کی موت کے بعد بھی اسی کی ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔
حدیث نمبر 3767 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار کی جماعت اپنے اموال اپنے پاس رکھو انہیں عمرہ نہ کرو اس لیے کہ جس نے کوئی چیز عمرہ کی تو وہ اسی کی ہے جس سے عمرہ کی گئی اس کی زندگی میں بھی اور اس کی موت کے بعد بھی حکم الحدیث صحیح حدیث نمبر 3768 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اموال اپنے پاس رکھو انہیں عمرہ نہ کرو پس جسے کوئی چیز اس کی زندگی میں عمرہ کی گئی تو وہ اس کی زندگی میں بھی اسی کی ہے اور اس کی موت کے بعد بھی اسی کی ہے حکم الحدیث صحیح حدیث نمبر 3769 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رقبہ اسی کا ہے جسے رقبہ کیا گیا حکم الحدیث صحیح حدیث نمبر 3770 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ اس کے اہل کے لیے جائز ہے اور رقبہ اس کے اہل کے لیے جائز ہے حکم الحدیث صحیح باب نمبر 3 اس میں ظہری پر اختلاف کا ذکر حدیث نمبر 3771 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے کوئی چیز عمرہ کی جائے تو وہ اس کے لیے اور اس کی اولاد کے لیے ہے وہی اس کا وارث ہوگا جو اس کی اولاد میں اس کا وارث ہوگا حکم الحدیث ما بعد کے ساتھ صحیح حدیث نمبر 3772 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ جس کے لیے عمرہ کیا جائے وہ اس کے لیے ہے اور اس کی اولاد کے لیے ہے جو اس کی اولاد میں سے اس کا وارث بنے گا وہی اس عمرہ کا وارث بنے گا حکم الحدیث صحیح حدیث نمبر 3773 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ جسے عمرہ کیا جائے وہ اس کا ہے اور اس کی اولاد کا ہے وہی اس کا وارث بنے گا جو اس کی اولاد میں سے اس کا وارث بنے گا حکم الحدیث صحیح حدیث نمبر 3774 سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی دوسرے شخص کو اور اس کی اولاد کو عمرہ دیا تو وہ اس کا ہے جو اس کی اولاد کا ہوگا جو اس کے بعد اس کے وارث کی وارث ہوگی حکم الحدیث صحیح الاسناد حدیث نمبر 3775 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے کسی دوسرے شخص کو اور اس کی اولاد کو عمرہ دیا تو اس کی بات نے اس کے حق کو قطع کر دیا وہ اب اس کے لیے ہے جسے عمرہ دیا گیا اور اس کی اولاد کے لیے ہے حکم الحدیث صحیح حدیث نمبر 3776 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اور اس کی اولاد کو عمرہ دیا گیا تو وہ اس کا ہے جسے عطا کیا گیا وہ دینے والے کو واپس نہیں ہوگا اس لیے کہ اس نے ایسا عطیہ دیا ہے جس میں وراثت نافذ ہو چکی ہے حکم الحدیث صحیح حدیث نمبر 3777 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا جس نے کسی دوسرے شخص کو اور اس کی اولاد کو عمرہ دیا تو وہ اسی کا ہے جسے عمرہ دیا گیا ہے اس کے مالک سے اس کا وہ وارث بنے گا جس نے اسے دیا ہے اور اللہ کی میراث اور اس کا حق اس میں نافذ ہو چکا ہے حکم الحدیث صحیح حدیث نمبر 3778 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو اور اس کی اولاد کو عمرہ دیا گیا اس میں فیصلہ فرمایا پس وہ عمرہ اس کے لیے عطیہ ہے عطا کرنے والے کے لیے اس میں سے کوئی شرط قائم کرنا جائز ہے نہ کوئی استثناء عطا نے بیان کیا اس لیے کہ اس نے ایک ایسا عطیہ دیا ہے جس میں میراث نافذ ہو چکی ہے پس میراث نے اس کی شرط ختم کر دی حکم الحدیث صحیح
حدیث نمبر 3779۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی دوسرے شخص اور اس کی اولاد کو عمرہ دیا، اس نے کہا میں نے یہ تجھے اور تیری اولاد کو دیا، اور تم میں سے جو کوئی باقی بچا پس وہ اس کے لیے ہے جسے وہ عطا کیا گیا، اور وہ اس کے مالک کو واپس نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس نے اسے ایسی عطا کی ہے جس میں میراث نافذ ہو چکی ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3780۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کے متعلق فیصلہ فرمایا کہ آدمی دوسرے آدمی اور اس کی اولاد کو ایسا ہبہ کرے اور استثناء کر لے کہ اگر تمہارے ساتھ یا تمہاری اولاد کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آ جائے تو وہ چیز میری اور میری اولاد کو مل جائے گی، بے شک وہ اس کے لیے ہے جسے وہ عطا کیا گیا ہے، اور وہ اس کی اولاد کے لیے ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 4۔ اس حدیث میں ابو سلمہ پر یحییٰ بن ابی کثیر اور محمد بن عمر کا اختلاف۔ حدیث نمبر 3781۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرہ اس کے لیے ہے جس کے لیے ہبہ کیا گیا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3782۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرہ اس کے لیے ہے جسے ہبہ کیا گیا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3783۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرہ کی کوئی حیثیت نہیں، پس جسے کسی چیز کا عمرہ دیا گیا وہ اسی کا ہے۔ حکم الحدیث حسن صحیح۔ حدیث نمبر 3784۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے کوئی چیز عمرہ میں دی گئی تو وہ اسی کی ہے۔ حکم الحدیث حسن صحیح۔ حدیث نمبر 3785۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرہ جائز ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3786۔ شرح نے بیان کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ عمرہ جائز ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرہ جائز ہے۔ حسن بیان کیا کرتے تھے، عمرہ جائز ہے۔ قتادہ نے بیان کیا، زہری نے کہا، عمرہ جب عمرہ دیا جائے اور اس کی اولاد اور اس کے بعد ہو، پس جب وہ نہ کرے اس کے بعد اس کی اولاد اس کی وارث ہوگی تو وہ اسی کا ہوگا جو اس نے اس کی شرط کی۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرہ جائز ہے۔ قتادہ نے کہا، زہری نے بیان کیا، خلفاء اس کے متعلق فیصلہ نہیں کیا کرتے تھے۔ عطا نے بیان کیا، عبد الملک بن مروان نے اس کا فیصلہ کیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 5۔ عورت کا اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر عطیہ دینا۔ حدیث نمبر 3787۔ عمر بن شعیب نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ جب تک وہ اپنے شوہر کے نکاح میں ہے وہ اپنے شوہر کے مال میں سے کوئی چیز ہبہ کرے۔ حکم الحدیث حسن صحیح۔ حدیث نمبر 3788۔ عمر بن شعیب نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت کیا، انہوں نے کہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں فرمایا، کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی عطیہ دے۔ حکم الحدیث حسن صحیح۔ حدیث نمبر 3789۔ عبد الرحمن بن علقمہ الثقفی نے بیان کیا، جب ثقیف کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان کے پاس ہدیہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ہدیہ ہے یا صدقہ؟ بس اگر تو وہ ہدیہ تھا تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی اور حاجت روائی مقصود تھی، اور اگر صدقہ تھا تو پھر اس سے اللہ عز و جل کی رضامندی مقصود تھی۔ انہوں نے عرض کیا، نہیں بلکہ ہدیہ ہے۔ بس آپ نے اسے ان کی طرف سے قبول فرمایا اور ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ آپ ان سے دریافت کرتے رہے اور وہ آپ سے دریافت کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ نے ظہر کی نماز عصر کے ساتھ پڑھی۔ حکم الحدیث ضعیف الاسناد۔
حدیث نمبر 3790 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں صرف قریشی یا انصاری یا ثقفی یا کسی دوسری شخص سے ہی ہدیہ قبول کیا کروں گا۔ حکم الحدیث حسن صحیح۔ حدیث نمبر 3791 سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کیا ہے؟ عرض کیا گیا، بریرہ رضی اللہ عنہ پر صدقہ کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اس کے لیے صدقہ ہے جبکہ ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ کتاب الایمان والنذور، قسموں اور نظروں کے متعلق احادیث مبارکہ۔ باب نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن الفاظ سے قسم کھایا کرتے تھے؟ حدیث نمبر 3792 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کے ساتھ قسم کھایا کرتے تھے، دلوں کے پھیرنے والے ذات کی قسم۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 2، مصرف القلوب کے الفاظ کے ساتھ قسم کھانا۔ حدیث نمبر 3793 سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن الفاظ کے ساتھ قسم اٹھایا کرتے تھے وہ الفاظ یہ تھے، لا و مصرف القلوب، دلوں کو پھیرنے والے ذات کی قسم۔ حکم الحدیث حسن۔ باب نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کھانا۔ حدیث نمبر 3794 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو پیدا فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام کو جنت کی طرف بھیجا تو فرمایا، اسے دیکھو اور ان چیزوں کو دیکھو جنہیں میں نے ان میں جنتیوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ واپس آ کر کہا، تیری عزت کی قسم، اس کے متعلق جو بھی سنے گا وہ اس میں داخل ہو جائے گا۔ بس اس کے متعلق حکم فرمایا تو اسے ناگواریوں کے ساتھ گھیر دیا گیا۔ فرمایا، جاؤ اسے دیکھو اور میں نے اس میں جنتیوں کے لیے جو کچھ تیار کر رکھا ہے اسے دیکھو۔ بس انہوں نے اس کی طرف دیکھا کہ اسے تو ناگواریوں کے ساتھ گھیر دیا گیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، تیری عزت کی قسم، مجھے تو اندیشہ ہے کہ اس میں کوئی ایک بھی داخل نہیں ہوگا۔ فرمایا، جاؤ اور جہنم کی طرف دیکھو اور میں نے اس میں جہنمیوں کے لیے جو کچھ تیار کر رکھا ہے اسے بھی دیکھا۔ بس انہوں نے اسے دیکھا اور وہاں دیکھا کہ وہ ایک دوسرے پر تہبند ہے۔ واپس آ کر عرض کیا، تیری عزت کی قسم، اس میں تو کوئی ایک بھی داخل نہیں ہوگا۔ بس اس نے اس کے متعلق حکم فرمایا تو اسے شہوات کے ساتھ گھیر دیا گیا۔ فرمایا، دوبارہ جا کر اسے دیکھو۔ انہوں نے دیکھا کہ اسے تو شہوات کے ساتھ گھیر دیا گیا ہے۔ بس وہ واپس آئے اور عرض کیا، تیری عزت کی قسم، مجھے تو اندیشہ ہے کہ اس سے کوئی بھی نہیں بچے گا، سب اس میں داخل ہو جائیں گے۔ حکم الحدیث حسن صحیح۔ باب نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھانے کی سنگینی۔ حدیث نمبر 3795 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قسم کھائی ہو تو وہ صرف اللہ ہی کی قسم کھائے۔ قریش اپنے آبا کی قسم کھاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آبا کی قسم نہ اٹھاؤ۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3796 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آبا کی قسم کھانے سے منع فرماتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 5، آبا کی قسم کھانا۔ حدیث نمبر 3797 سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار عمر رضی اللہ عنہ کو یوں قسم کھاتے ہوئے سنا، میرے باپ کی قسم، میرے باپ کی قسم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہیں منع فرماتا ہے کہ تم اپنے آبا کی قسم کھاؤ۔ بس اللہ کی قسم، میں نے اس کے بعد غیر اللہ کی قسم نہیں کھائی، اپنی طرف سے نہ کسی دوسرے کی زبان سے نقل کی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3798
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں اپنے آبا کی قسم کھانے سے منع فرماتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے اس کے بعد اپنی طرف سے غیر اللہ کی قسم کھائی نہ کسی دوسرے کی زبان سے نقل کی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3799۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں منع فرماتا ہے کہ تم اپنے آبا کی قسم کھاؤ۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے اس کے بعد اپنی طرف سے غیر اللہ کی قسم کھائی نہ کسی دوسرے کی زبان سے نقل کی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 6 ماؤں کی قسم کھانا۔ حدیث نمبر 3800۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آبا کی قسم کھاؤ نہ اپنی ماؤں کی اور نہ معبودان باطلہ کی، تم صرف اللہ کی قسم کھاؤ اور تم صرف اس وقت قسم کھاؤ جب کہ تم سچے ہو۔ حکم الحدیث صحیح۔